السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد صاحب شیفیلڈ سے اور جاوید اقبال صاحب حجاز مقدس سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ صاحب کا صحیح طریقہ احادیث کی روشنی میں کیا ہے، بالخصوص احناف کا جو طریقہ ہے اس پر کیا دلائل ہیں؟ جی جاوید صاحب اور حامد صاحب احادیث سیدہ صاحب کے حوالے سے مختلف ہیں۔ کسی میں پہلے سجدے بعد میں سلام، کسی میں بعد میں سجدے پہلے سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی رپورٹ ہوا ہے۔ پھر فقہا نے اپنے اپنے اصول و ضوابط اور اپنی اپنی فہم و فراست کے مطابق ان احادیث کی روشنی میں سیدہ صاحب کا طریقہ وضع کیا ہے۔ احناف کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام کیا جائے، پھر 2 سجدے کیے جائیں اور پھر مکمل التحیات پڑھ کر نماز مکمل کی جائے۔ یہ سیدہ صاحب کا طریقہ ہے۔ اس پر احناف کی دلیل جو احادیث مبارکہ ہیں وہ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک تو حدیث مبارکہ السنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے، اور اس کا باب ہے باب من قال یسجدہما بعد التسلیم علی الاطلاق۔ یہ باب ان روایات کے بارے میں ہے جن میں یہ بتایا گیا کہ سیدہ صاحب سلام کے بعد ہوگا، اور علی الاطلاق یعنی نماز میں کمی ہو یا زیادتی، ہر صورت میں سیدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ لکل صاحب سجدتان بعد ما یسلم۔ ہر صاحب کے لیے، صاحب جس قسم کا بھی ہو، اس میں کمی ہوئی ہو نماز میں یا زیادتی ہوئی ہو، ہر صورت میں سیدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرے رائٹ سائڈ پر اور اس کے بعد 2 سجدے کریں۔ یہ السنن الکبریٰ کی حدیث مبارکہ میں نے بیان کی، جلد 2 ہے اور صفحہ 337 ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف جو سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہے، اس کا باب ہے باب اذا صلی خمسا۔ یہ باب اس حوالے سے کہ جب کوئی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے تو وہ کیا کرے۔ حدیث نمبر ہے 1016۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی شخص کو اپنی نماز میں شک ہو جائے، یعنی رکعتوں میں شک ہو جائے، یہ میری 4تھی رکعت ہے یا 5ویں، یا اسی طرح یہ شک ہو جائے کہ یہ میری 3ری رکعت ہے یا 4تھی، تو کیا کرے؟ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو وہ اپنا ذہن دوڑائے اور جو ظن غالب ہو اس پر عمل کرے۔ جس طرف اس کا گمان زیادہ ہو، اگر 3 کی طرف ہے تو 3 شمار کر لے، 4 کی طرف ہے تو 4 شمار کر لے، اسی طرح 4 کی طرف ہے تو 4، 5 کی طرف ہے تو 5، جس طرف ظن غالب ہو اتنا ہی اس کو شمار کرے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن اگر کسی طرف ظن غالب نہیں ہے تو پھر یقین پر عمل کرے۔ یقین کا مطلب یہ کہ جو کم ہے نا اس پر عمل کرے۔ اگر 3 اور 4 میں شک ہے تو پھر 3 شمار کرے کہ 3 تو یقینی ہے، 4 اور 5 میں شک ہے تو پھر 3 شمار کرے، اور جس رکعت میں شک ہوا ہے اس کے بعد قعدہ بیٹھے، عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے۔
ایک رکعت اور ملائے اور پھر آخری قعدہ بیٹھے. اب سجدہ سہو کی باری آئی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم لیسلم، پھر اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے، ثم لیسجد سجدتین، اور پھر 2 سجدہ سہو کرے. سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کرے. تو یہ طریقہ حدیث مبارکہ کے مطابق ہے. اور دیگر جو احادیث ہیں ان کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ ان میں مختلف قسم کی کمزوریاں ہیں. ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جن احادیث میں رپورٹ ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک میں عمل ہو اور دوسرے میں آپ کا فرمان ہو تو فرمان والی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے. اور جن میں آپ کے فرامین ہیں تو ان میں سے بھی فقہائے احناف نے ان احادیث کو ترجیح دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیگر احادیث میں مختلف کمزوریاں ہیں، لہٰذا انہی پر بنیاد رکھیں گے. اور سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں. ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب.